نے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی، وہ یکتا قدرت بھی یکتا، وہ یکتا قدرت بھی یکتا، جگدا ہے میرا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پوچھو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا، غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے پالا، پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کس نے کیا، پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کس نے کیا، اس کے نام کے گن گاتے ہیں، اس کے نام کے گن گاتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ، سب کہہ دو ماشاءاللہ، اس کے نام کے گن گاتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر ہے الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر ہے الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سورہ رحمان پڑھ کے کر لو دل کو نورانی، روشن روشن قلب و جگر ہو، جگمگ جگمگ پیشانی، روشن روشن قلب و جگر ہو، جگمگ جگمگ پیشانی، چمکا لو کردار تو ایسا، چمکا لو کردار تو ایسا، لوگ کہیں ماشاءاللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے آخر رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج کا یہ میرا موضوع قرض کے فضائل اور اس کے احکام۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج یہ موقع دیا ہے، اور پھر مکتب دعویٰ سینٹر جالیات سے جالیات المبرز کے ذمہ داران اور خاص طور سے عزیز محترم حافظ نسیم احمد صاحب محمدی حفیظ اللہ، اور پھر آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ میرے دوستو ایک افہام و تفہیم کی مجلس ہوتی ہے، کوئی لچھے دار تقریر تو ایسی نہیں کرتا ہوں، اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کچھ باتیں میری سمجھ جائیں، یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ ورنہ کوئی لمبی چوڑی آپ سوچیں کہ بڑی لچھے دار، بڑی اتار چڑھاؤ والی تقریر ہوگی، تو ایسی چیز تو ہمارے اندر نہیں ہے بہرحال۔ لیکن یہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں جو کتاب و سنت سے جو باتیں ثابت ہیں اس کو اپنے انداز میں لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے سورہ بقرہ کی سب سے ایک اہم آیت، جو قرآن مجید کے سب سے لمبی آیت، جس کو آیت الدین کہتے ہیں، قرض کی آیت، اس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، آیت الدین، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صدقات و خیرات کا ذکر کیا ہے، اور سود کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سودی نظام کی اسلام کے اندر سختی سے ممانعت ہے۔ سود کا بہت ہی بڑا گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے، اور پھر صدقات و خیرات کی بڑی تفصیلات احادیث کے اندر بھی موجود ہیں، اور خود اس آیت کریمہ سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صدقات و خیرات کی فضیلت بیان کی ہے۔ اور چونکہ صدقات و خیرات کرنا ہر آدمی کے بس کی بات بھی نہیں ہے، بہت سارے لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن صدقات و خیرات لینا نہیں چاہتے ہیں۔ ہر آدمی کو سود سے بچنا بھی ہے۔ ایسے معاشرے کے اندر قرض ایک ناگزیر ضرورت بن جاتی ہے، لیکن چونکہ جو اسلام کے احکامات ہیں اس کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس ناگزیر ضرورت کو اختیار جب انسان کرتا ہے تو پھر آپسی جھگڑے بھی ہوا کرتے ہیں، مار پیٹ، قتل و غارت بھری بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر خاص طور سے 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تاکہ آئندہ چل کر کے یہ لڑائی جھگڑے آپس میں پیش نہ آئے۔ اس کی تلافی کے لیے اسلام نے ہمیں ایک بہترین نظام دیا ہے، بہترین ایک سجھاؤ ہمیں دیا ہے، جس کے اوپر آج ہم تو عمل نہیں کر رہے ہیں لیکن غیر مسلم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو مارواڑی ہوتے ہیں، جن کا کاروبار ہی سودی کاروبار ہوتا ہے، ان کے پاس اگر آپ جائیں گے تو بغیر لکھے ہوئے وہ آپ کو دے نہیں سکتا ہے۔ تو یہ بہرحال ایک بہا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم دیا کہ سب سے پہلے قرض لیتے وقت مدت کی تعین کر لو کہ کتنے دن کے لیے آپ یہ قرض لے رہے ہیں۔ دوسری چیز کہ اسے لکھ لو، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، چھوٹی رقم ہو بڑی رقم ہو، اس کو لکھ لیجئے۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ 2 مردوں میں سے 2 گواہ یا 1 مرد اور 2 عورت، یہ کیا ہے تمہارے لیے ضروری ہے کہ گواہ بھی بنا لو، تاکہ آئندہ نہ اس کو انکار کرنے کا موقع مل سکے، نہ اگر انکار بھی کرتا ہے تو آپ عدالت کے اندر جا کر کے آپ پروف پیش کر سکیں، لکھنے کا فائدہ ہوگا اور اسی طرح سے گواہ بنانے کا یہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ قرض بہرحال ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ میں اپنے اس تقریر کے اندر میں کوشش کروں گا کہ قرض کی شرعی حیثیت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا یا نہیں، صحابہ کرام کا عمل کیسے تھا، پھر قرض کی جو مذمت ہے بعض جگہوں پر ممانعت ذکر کی گئی ہے،
اور پھر قرض کی جو فضیلت ہے، خاص طور سے جو اہم موضوع ہے میرا سمجھیے، اور پھر اس قرض کے کچھ آداب ہیں، ان آداب، آدمی قرض لیتا ہے، قرض کی شرط کیا ہے قرض لینے کی، اور پھر جو آدمی قرض نہیں ادا کرے گا تو اس کے لیے کیا وعیدیں ہیں، احادیث کے اندر موجود ہیں۔ یہ مختصر طور پر میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرض کی شرعی حیثیت کے بارے میں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پورا میرا لیکچر جو ہے ایک کتاب ہے قرض کی فضائل و احکام، یہ ہمارے پروفیسر دکتور فضل الہی ظہیر حفظہ اللہ کی ایک مستقل کتاب ہے، چھپی ہوئی ہے، پاکستان سے بھی چھپی ہے، ہندوستان میں بھی چھپی ہوئی ہے۔ اسی کتاب کو سامنے رکھ کر کے میں نے تقریباً اس لیکچر کو میں نے تیار کیا ہے۔ جو لوگ تفصیلات جاننا چاہتے ہیں وہ اس کتاب کو خرید سکتے ہیں، 10-12 ریال کی میرے خیال سے مشکل سے کتاب ہوگی، قرض کے فضائل و احکامات، دکتور پروفیسر فضل الہی ظہیر کی، جو علامہ احسان الہی ظہیر کے بھائی ہیں۔ تو قرض لینے کے متعلق جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار قرض لیا ہے، ایک نہیں کہ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہے۔ عبداللہ ابن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 40,000 قرضہ لیا، 40,000 قرضہ لیا، اور اس کے بعد جب آپ کے پاس مال آیا تو آپ نے مجھ کو واپس کر دیا، اور اس کے بعد واپس کرتے وقت آپ نے کہا بارک اللہ فی اہلک و مالک، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس مال و دولت کے اندر، تمہارے آل اولاد کے اندر، اہل کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ یہ گویا کہ قرض کے ادائیگی کے وقت کیا ہے، یہ دعا دینی چاہیے جس سے آپ نے قرض لیا ہے۔ بہت سارے لوگ تو شکریہ بھی نہیں بولتے ہیں کہ لے بھی لیا اور اس کے بعد ایک لفظ شکریہ کے ادا کرنا کیا ہے، اتنے بھی بخالت اور بخیلی سے کہ انسان کام لیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا پیسہ اور آپ نے کہا بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کے اندر، تمہارے اہل کے اندر برکت عطا فرمائے۔ انما جزاء السلف الاداء والحمد، آپ نے فرمایا کہ قرض کا بدلہ کیا ہے؟ قرض کا بدلہ ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، یعنی اس کا شکریہ ادا کیا جائے اور اس کو ادا کیا جائے۔ دو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شکریہ بھی ادا کرنا ہے اور اسی طریقے سے اس کو ادا بھی کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا، اور آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے اپنا زرہ قرض رکھ دیا تھا یہودی کے پاس، گیہوں، کچھ گندم آپ نے لیا تھا، اور بہت سارے واقعات ہیں، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا۔ عہد نبوی میں صحابہ کرام کا قرض لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض لینا ثابت، صحابہ کرام بھی باقاعدہ قرض لیتے تھے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابن ابی حضرت ایک صحابی ہیں، ان کو انہوں نے قرض دیا تھا، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قرض کی واپسی کا مطالبہ انہوں نے مسجد کے اندر کیا، مسجد نبوی کے اندر ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے جو قرض دیا تھا اس قرض کا مطالبہ کیا۔ اسی مطالبے کے اندر دونوں میں تکرار ہو گئی، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اور ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تکرار اتنی بڑی، آواز اتنی تیز ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، آپ تک وہ آواز پہنچی، آپ نے پردہ ہٹایا اور اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ اے کعب کیا بات ہے؟ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، اصل یہ بات ہے کہ میں نے ان کو قرضہ دیا تھا اور قرضے کا ٹائم ہو گیا، وہ پیسہ واپس نہیں کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، اندع الشطر من ذلک، آدھا اس طرح کر کے، اندع الشطر من ذلک، کہ آدھا معاف کر دو، آدھا قرضہ ان کا کیا کر دو، تم معاف کر دو۔ اور ابن ابی حضرت کو کہا قم فقدہ، اٹھو اور جا کر کے آدھا جو قرضہ ہے ان کو کیا ہے، ادا کرو تم۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے قرضہ لیا اور دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ وہ قرضہ لیا کرتی تھی۔ تو لوگوں نے پوچھا مائی عائشہ ما لکی والدین، کہ آپ کو قرضے سے کیا تعلق ہے، آپ قرضہ کیوں لیتے ہیں، آپ کے پاس تو بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما من عبد کانت لہو النیت فی ادائی دینہ الا کان لہو من اللہ عون، کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو بھی بندہ نیک نیتی کے ساتھ قرضہ لیتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی خصوصی مدد ہوتی ہے۔ فَأَلْتَمِسُ ذَلِكَ الْعَوْنَ، تو میں وہ خصوصی مدد حاصل کرنے کے لیے میں قرضہ لیا کرتی ہوں، ورنہ مجھے اصل میں قرضے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ فائدہ نیک نیتی پہلی چیز، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد۔ ایک اور روایت آتے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جو حکومت چلائی حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیت المال کے مالک تھے، وہ مسلمانوں کا بیت المال ان کے پاس تھا، لیکن کپڑے کیسے پہنتے تھے، کھانا پینا کیسے تھا ایک حکمران۔ اس حدیث کے اندر، حقیقت میں اس واقعے کے اندر ہمارے حکمرانوں کے لیے، آج کے دور کے حکمرانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ اس لیے غیر مسلموں نے بھی کہا کہ اگر حکومت ہونی چاہے تو کیسی ہونی چاہیے، حضرت عمر کے جیسے حکومت اگر کوئی کرے تو کرے آدمی جو ہے، اتنی کچھ بھی نہیں، سامنے ہاتھ میں کتنے پیوند لگے ہوئے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، اپنے غلام کو سواری پر بٹھائے اپنا نکیل پکڑ کر کے پیدل چل رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بھی اس راستے سے بھاگتا ہے جدھر سے عمر کا گزر ہوتا ہے۔ اور ملہم انسان تھے، ملہم کیا؟ اللہ تعالیٰ ان کی رائے اور ان کی خواہش کے مطابق بعض اوقات کیا ہے وہی اللہ تعالیٰ نے نازل کی، جیسا کہ آپ یہ ساری چیزیں جانتے ہیں۔ اور جہاں بھی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، حضرت عمر کا نام وہاں آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش، جو ان کی خواہش تھی آپ نے سنا ہوگا، ان کی خواہش تھی جب آخری وقت میں جب وہ شہید ہوئے تو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کہا کہ جا کر کے کہو کہ عمر ابن خطاب امیر المؤمنین کا لفظ مت استعمال کرنا تم آج میرے لیے۔ عمر ابن خطاب آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ جو جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حجرے کے اندر جہاں پر رسول اللہ مدفون تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدفون تھے، میری بھی خواہش ہے کہ میں اس جگہ دفن ہوں۔ تو وہ جب پہنچے عبداللہ ابن عمر تو حضرت مائی عائشہ رو رہی تھی اس واقعے کی وجہ سے، تو انہوں نے جا کر کے کہا کہ امیر المؤمنین کا لفظ نہیں استعمال کیا، کہا کہ عمر الخطاب میرے والد جو ہے خواہش انہوں نے ظاہر کی ہے، میں آپ سے اجازت طلب کرنے آیا ہوں۔ تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے لیے رکھا تھا اس جگہ کو، لیکن چونکہ حضرت عمر نے اب اس کا اظہار کر دیا اپنی خواہش کا، تو جاؤ ان سے کہہ دو کہ میں اجازت دیتی ہوں اس کے اندر دفن کر۔ آ کر کے باپ کو سنایا، کہا کیا خبر ہے، کہا کہ ابشر، خوش ہو جائیے کہ اجازت مل گئی۔ تو پھر اپنے بیٹے کو کہا کہ ٹھیک ہے، جب لے جانا جنازہ تو پھر جنازہ لے جانے کے بعد وہاں پہنچنے سے پہلے پھر ایک مرتبہ اجازت طلب کرنا، اگر وہ اجازت دے دیتی ہیں تب پھر مجھے وہاں دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان کے اندر لے جا کر کے دفن کر دینا۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑی لمبی سیرت ہے میرے دوستو، پڑھنا چاہیے ہمیں صحابہ کرام کی جو سیرت ہے، اور خاص خلفائے راشدین، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو انہی کا ایک واقعہ بہرحال میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف جو بہت کروڑ پتی تھے، بہت پیسہ اللہ نے ان کو بھی دیا تھا، تو عبد الرحمن ابن عوف کو کہا کہ مجھے 400 درہم قرض چاہیے، 400 درہم قرض چاہیے۔ تو حضرت اور پیغام بھیجا، خود بھی نہیں گئے، کسی آدمی کو بھیجا انہوں نے کہ جاؤ عبد الرحمن ابن عوف سے کہو کہ مجھے 400 درہم قرض چاہیے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اتستسلفنی وعندک بیت المال، کہ آپ مجھ سے قرض طلب کر رہے ہیں، آپ کے پاس تو بیت المال ہے، آپ اس سے لے لیجئے، اور اس کے بعد پھر کیا ثم تردہ، پھر لے کر کے بعد میں جب آئے گا تو واپس کر دیجیے گا، ابھی آپ کو ضرورت ہے تو بیت المال سے لے لیجئے پھر واپس کر دیجیے گا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ میں تم سے قرض لے لوں اور میری موت آ جائے، اس کے بعد تم اور تمہارے ساتھی لوگ کہیں کہ چھوڑو، امیر المؤمنین نے لیا تھا 400 درہم، جانے دو، کیا ان سے واپس لیں گے؟ اس لیے میں بیت المال سے نہیں لینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس کے بدلے میں پھر قیامت کے دن میری نیکیوں کے اوپر تم لوگ حملہ کرو، نیکیاں میری کہاں جائیں گے؟ تم اس قرض کے بدلے میں قیامت کے دن مجھے اپنی نیکیاں دینی پڑے گی، جہاں ایک ایک نیکی کے لیے انسان کیا ہوگا؟ محتاج ہوگا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں قرضہ تم سے لوں، اور میں جانتا ہوں کہ تم کو مال کی بڑی حرص ہے، تم چھوڑو گے نہیں، اگر میرا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو تم میرے گھر والوں کے پاس آؤ گے اور میرے میراث سے، میرے ترکے سے تم اپنا 400 درہم وصول کر لو گے، میں بچ جاؤں گا۔ لیکن بیت المال سے لینے کی صورت میں مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ یہی کہو گے کہ امیر المؤمنین سے اب کون وصول کرے، چھوڑ دو امیر المؤمنین کے لیے، جیسے آج کل ہوتا ہے، اس لیے میں تم سے مال لینا چاہتا ہوں۔
دیکھیے میرے دوستوں کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے اس چیز کو ذکر کیا. آج کے حکمرانوں کے لیے، آج ہمارے اسلامی ممالک 55-56 اسلامی ممالک اور ان کے حکمرانوں کو جو حال ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور صحیح طور پر مسلمانوں کے مال و دولت کو استعمال کرنے کی، صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی ان کو توفیق دے. اس لیے کہ بہرحال ان کو بھی اس کا حساب کتاب دینا ہے. یہاں دنیا میں تو شاید ہو سکتا نہ لے پائے کوئی حساب کتاب، لیکن آخرت کے اندر تو بہرحال اس مال و دولت کا اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو بھی حساب کتاب دینا ہے. قرض کے متعلق آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرض ایک ناپسندیدہ چیز ہے. قرض کو قرض اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے مال سے کچھ حصہ کاٹ کر کے دوسرے کو دے دیتا ہے. اس لیے عربی کے اندر ایک محاورہ ہے، القرض مقراض المحبہ. قرض یہ محبت کو کاٹنے والی قینچی ہے. قرض کی وجہ سے کتنے لوگوں کے درمیان دشمنی ہو جاتی ہے، کتنے لوگوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، زمانہ ہو جاتا، بات چیت نہیں ہوتی. تو قرض کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اے اللہ تعالیٰ میں گناہوں سے اور قرض سے میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں. اس لیے ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض سے بہت زیادہ پناہ طلب کرتے ہیں، بات کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان الرجل اذا غرم حدث فکذب، کہ جب انسان قرض لے لیتا ہے اور جب بات کرتا ہے واپسی کرنے کی تو پھر جھوٹ بولتا ہے. ووعد فاخلف، اور وعدہ کرتا ہے کہ دے دیں گے فلاں تاریخ کو، اس کے بعد پھر وعدہ خلافی کرتا ہے. اور یہ عام چیز آپ دیکھ رہے ہیں، قسم کھانا ایک عام چیز ہو گئی ہے، وعدہ خلافی کرنا عام چیز ہو جاتی ہے. اس لیے قرض سے میں کثرت سے معافی طلب میں جو ہے پناہ مانگتا رہتا ہوں. ایک اور روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے اور وہ دعا بھی آپ جانتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن ومن العجز والکسل ومن البخل والشح والدین وغلبۃ الرجال، کہ اللہ تعالیٰ میں رنج و غم سے پناہ چاہتا ہوں، عاجزی سے، کسل مندی سے، بخل سے، بخیلی سے، اور لالچ سے، اور قرض سے، اور لوگوں کے غالب آ جانے سے. یہ ساری روایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. ایک اور روایت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول نقل کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایاکم والدین، اے لوگو تم قرض سے بچو، فإن اولہ ہم وآخرہ حرب، اس لیے کہ ابتدا اس کی رنج و غم ہے اور انتہا کیا ہے؟ لڑائی ہے، جنگ ہے. شروع میں لیتا ہے، اب اس کے بعد کیا ہے؟ پریشان رہتا ہے کہ قرضہ ادا کرنا، اگر نیک نیتی ہے تو، کہ یہ قرضہ میں نے اتنا لے لیا ہے، کہاں سے ادا ہوگا، کیسے ادا ہوگا، کتنی جلدی میں ادا کر دوں، میری خواہش. یہ آدمی پریشان رہتا ہے، اس کو رات کو نیندیں بھی نہیں آتی. تو آپ نے کہا کہ اولہ ہم وآخرہ حرب، کہ ابتدا اس کی ہوتی ہے رنج و غم سے اور انتہا، خاتمہ کہاں ہوتا ہے؟ لڑائی اور جھگڑے اور جنگ سے ہوتی ہے. اس لیے بعض سلف نے کہا کہ ما دخل ہم الدین قلبا الا اذهب من العقل ما لا يعود الیہ، کہ جب انسان قرض لے لیتا ہے تو اس کی عقل اتنی ہی چلی بھی جاتی ہے، وہ پھر واپس بھی جلدی نہیں آتی ہے. اتنے قرض، لیکن حساس انسان ہے، اس نے بے غیرت بے ضمیر انسان وہ تو لے کر اور خوش رہتا ہے، لیکن جس کے اندر احساس ہے، جس کے اندر فکر ہے رنج و غم کہ واقعی مجھے ادا کرنا ہے، نیت اس کی اچھی، تو ایسے لوگوں کے لیے ہوتا ہے. ورنہ جو آدمی پہلے ہی سے نیت لیتا ہے قرض جا کے ادا نہیں کرنا، مجھے جو کچھ بھی ہو جائے مجھے واپس نہیں کرنا ہے، اس کی بہت ساری آگے میں مذمتیں بیان کروں گا. اس لیے علماء نے کہا کہ بہرحال یہ چیز کیا ہے؟ اچھی چیز نہیں ہے. رات کو انسان کی نیند حرام ہو جاتی ہے، اس لیے انسان کو جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے. لیکن میں نے کہا کہ چونکہ ایک ناگزیر ضرورت ہے، سود لے نہیں سکتے ہم، صدقات و خیرات ہر آدمی قبول نہیں کر سکتا ہے، ہر آدمی دے بھی نہیں پاتا ہے، اس لیے قرض ایک اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے یہ ضروری چیز ہے کہ انسان قرض لیتا ہے، ایک دوسرے سے ضرورت پڑتی ہے. قرض کے اصول کیا ہیں؟ قرض کے شرائط کیا ہیں کہ کس بنا پر ہم قرض لے سکتے ہیں، کون سی کنڈیشن ہے؟ پہلی قرض لینے کی شرط علماء کہتے ہیں کہ معقول اور جائز سبب ہو، معقول وجہ ہو آپ کے پاس اور معقول سبب ہو. اور اس سے ایک روایت سے استدلال کیا ہے، حضرت عبد الرحمن بن بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قرض والے کو بلائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کھڑا کر دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا یا ابن آدم فیما اخذت هذا الدین وفیما ضیعت حقوق الناس، کہ اے بندے یہ بتا کہ تو نے یہ قرض کیوں لیا تھا اور لوگوں کے حقوق، یعنی وہ قرض لے کر کے مر گیا، ادا نہیں کر سکا وہ انسان،
تو اللہ تعالیٰ کہ تم نے لوگوں کے حقوق کو برباد کر دیا، ختم کر دیا، پیسہ لیا اور قرض ادا نہیں کیا، تو آخر کس لیے تم نے لیا اور لوگوں کے حقوق کو ضائع تم نے کیوں کر دیا؟ تو وہ کہے گا یا ربی انک تعلم، اے میرے رب تو اچھی طرح جانتا ہے، انی اخذتہ کہ میں نے قرض لیا واقعی، اس کا میں اعتراف کرتا ہوں، فلم آکل ولم اشرب ولم البس ولم اضیع، تو میں نے نہ تو وہ قرض لے کر کے کھایا، نہ میں نے اس کو پینے کے لیے استعمال کیا، نہ اس کو میں نے برباد کیا، نہ کپڑا پہنا اس قرضے کو، پیسے کو لے کر کے اپنے اوپر میں نے کچھ نہیں استعمال کیا۔ لیکن تقدیر کی بات تھی کہ وہ پیسہ یا تو چوری ہو گیا اور یا تو جل گیا اور یا تو میں نے تجارت کے اندر لگایا اور وہ تجارت میری فیل ہو گئی، ناکام ہو گیا، میں پورا خسارہ ہو گیا، سب برباد، پیسہ برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے وہ کہے گا بندہ، اپنے غلطی کا اعتراف کرے گا کہاں، لیکن میں نے اپنے لیے نہیں استعمال کیا، اس پیسے کو میں نے یا تو ایسا ہوا بتائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور اللہ تعالیٰ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، انسان کی نیتوں کا حال معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ صدق عبدی فانا احق من یؤدی عنہ، تو اللہ تعالیٰ کہ صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، فانا احق من یؤدی عنہ، میں زیادہ مستحق ہوں کہ اس کی طرف سے قرضہ ادا کیا جائے، میں زیادہ مستحق ہوں اس قرضے کے ادا کرنے کا کہ اس آدمی کا قرضہ میں ادا کروں۔ اس کے بعد حدیث کے اندر فَيَدْعُ اللَّهُ بِشَيْءٍ فَيَضَعُهُ فِي مِيزَانِهِ فَيَتَرَجَّحُ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ کوئی چیز منگائے گا اور اس کے میزان حسنات کے اندر رکھ دے گا، نیکیوں کے پلڑے میں، یہاں تک کہ اس کی نیکی کیا ہو جائے گی، بھاری ہو جائے گی اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس حدیث کے اندر کیا ہوا، معلوم کیا ہوا کہ انسان قرضہ لے ضرورت کے وقت اور نیک نیتی ہو، ادھر ادھر لے کر کے بہت سارے لوگ گل چھرے اڑاتے ہیں، مزے لیتے ہیں، قرضہ لے لیا، کچھ آ گیا بانگنے آئے تو الٹے سیدھے گالی سنا کر کے بھگا دیا، چوری اور سنا زوری والا جیسے مان لو، الٹا سیدھا کیا ہے باتیں کہے، کیسے لے لوگے دیکھیں گے، یہ ہے وہ ہے۔ تو نیک نیتی ہونی چاہیے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ واقعی میں لے رہا ہوں، تو اس کے لیے دوسری شرط جو علماء نے ذکر کی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ قرضہ جو ہے ادائیگی کی اس کے اندر سچی نیت بھی ہو، قرضے کی سچی ادائیگی کی سچی نیت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من اخذ اموال الناس، جو آدمی لوگوں کا مال لیتا ہے، یرید اداءھا، اور اس کو ادا بھی کرنا چاہتا ہے، نیت ہے اس کی ادا کرنے کی، اد اللہ عنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کی ادا کرا دیتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب لگا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا سبب ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ اپنے قرضے کو ادا کر دیتا ہے۔ ومن اخذ یرید اموال الناس یرید اتلافھا اتلفہ اللہ، اور جو آدمی لوگوں کا پیسہ اس لیے لیتا ہے کہ اس کو ختم کر دیں گے، برباد کر دیں گے، اتلفہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس لیے چاہیے کہ قرضہ لینے کو نیک نیتی ہونی چاہیے۔ دوسری ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایما رجل استدان دینا، کہ جو آدمی بھی قرضہ لیتا ہے، لا یرید ان یؤدی الی صاحبہ، اور اس کا ارادہ قرضہ ادا کرنے کا نہیں ہے اور اس نے ادا بھی نہیں کیا، لقی اللہ وہو سارق، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا چور کی حیثیت سے، گویا کہ وہ چور ایک ہے جس نے لوگوں کا مال چرا لیا ہے اور وہاں پکڑا گیا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے گا، ایک چور کی حیثیت سے، ایک مجرم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ انسان پہنچے گا۔ اور تیسری شرط یہ علماء کہتے ہیں کہ مستقبل میں ادائیگی کے امکانات موجود ہوں، یعنی اس کے پاس کوئی چیز ہو کہ وہ اس کے پاس امید ہے کہ ہاں یہ قرضہ میں ادا کر دوں گا، جیسے آج کے اصطلاح میں تنخواہ اس کے پاس ہے، پراپرٹی ہے، زیورات ہیں، کھیت ہے، گھر، کوئی بھی چیز اس قسم کے امکانات کہ اگر خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ قرضہ ادا کیا جانا ممکن ہو۔ تو مستقبل میں کہا ضروری ہے کہ انسان یہ ادا کرنے کی اس کے پاس وسائل موجود ہوں، امکانات موجود ہوں۔ اس لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا احب ان يتحمل بامانته ما ليس عنده، کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی آدمی ایسی چیز کی ذمہ داری لے، امانت کی یعنی قرضے کی، جس کی ادائیگی کی اس کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی اسباب اس کے پاس موجود نہیں، کوئی بھی چیز، تو خواہ مخواہ کیوں لیتے ہو جب تمہارے پاس کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ اگر کچھ حالات پیش آ جائے کہ آپ اس کو ادا کر سکیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو ادا کریں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرضے کے دینے اور مقروض کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین ہے،
یہ جو میں نے کہا کہ ایک اہم چیز ہے، اس کے سلسلے میں چند، چونکہ قرض دینا یہ ہم جانتے ہیں کہ ایک نیکی کا کام ہے، مسلمان جو دیتا ہے وہ آج تو مسلمان بھی نیکی سمجھ کر نہیں بلکہ آج تو سود پر دے رہا ہے۔ آج بہت سارے علاقوں کے اندر بہت سارے مسلمان قرض آپ کو دیں گے کہ 100 پر آپ 10-20 دیں گے ان کو زیادہ، تبھی آپ کو پیسہ ملے گا۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی ایک طبقہ اچھا خاصا بڑا طبقہ موجود ہے ایسے لوگوں کا، لیکن ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ چونکہ یہ اسلام ہمدردی کا مذہب ہے، اسلام خیر خواہی کا مذہب ہے، اس لیے قرض دینا یہ خیر ہے، نیکی کا ایک بہت بڑا کام ہے۔ اس میں ہم مشکلات، مسلمانوں کی مشکل کو دور کرتے ہیں، وقت ضرورت انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے، اس کی مشکلات کے اندر کام آتے ہیں، اس کی پریشانی کے اندر، اور اس کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں خیر و برکت کی رکھی، اس لیے من استطاع ان ينفع اخاه فلينفعه، جو آدمی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس کے اندر طاقت ہے، اس کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ آپ اپنے علم کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے تعلقات کے ذریعے، اپنے عہدے اور منصب کے ذریعے، جس طریقے سے آپ کے پاس اللہ جو طاقت اللہ نے دیا، جو صلاحیت آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں لیکن آپ کے تعلقات ہیں، بڑے لوگوں سے آپ سفارش کر سکتے ہیں کہ بھائی پریشان انسان، اس کی آپ تھوڑا ہیلپ کر دیے، مدد کر دیے۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، جو آدمی اچھی سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا حصہ رکھے گا اس کے اندر۔ تو انسان کو چاہیے کہ چونکہ یہ خیر خواہی کا کام ہے، مشکلیں مسلمانوں کے کام آنے کی چیز ہے، اس لیے ہمیں چاہے احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے چہیتا بندہ وہ ہے محبوب جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور فائدہ پہنچانا کوئی عام ایک آدمی کے لیے نہیں، ہم اپنے علم کے ذریعے، آپ اپنے مال کے ذریعے، اپنے طاقت کے ذریعے، اپنے وقت کے ذریعے، اپنے عہدے کے ذریعے، منصب بڑے عہدے پر آپ موجود ہیں، آپ مدد کیجئے اپنے مسلمان بھائیوں کی۔ تو یہ چیز نیک نیتی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ قرآن کا حکم ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بھائی خیر کرو، بھلائی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو خیر کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں اس کے اندر، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ان السلف یجری مجرى شطر الصدقہ، کہ قرض یہ صدقہ کے آدھے کے برابر ہے۔ آپ نے اگر 100 ریال کسی کو قرضہ دیا تو گویا کہ 50 ریال قرضہ، 50 ریال جو ہے یہ گویا کہ آپ نے صدقہ خیرات کر دیا، آدھا۔ تو حضرت مسعود کی روایت ہے کہ ان السلف یجری مجرى شطر الصدقہ، شطر بولے تو آدھا، نصف صدقے، آدھا صدقہ آپ نے 100 دیا تو 100 گویا کہ 50 کے برابر آپ نے صدقہ خیرات کر دیا، اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين، کہ جو انسان کی مسلمان بھائی کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے، کانا کصدقتها کا مرہ، تو گویا کہ اس کا 1 مرتبہ، 2 مرتبہ آپ نے دیا قرضہ، 1 مرتبہ کا قرضہ وہ صدقے کی اس میں جائے گا، گویا کہ آپ نے اتنا پیسہ 1 مرتبہ آپ نے صدقہ تو خیرات کر دیا۔ اس حدیث پر ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں، حدیثیں صحیح ثابت ہو جائیں سند کے لحاظ سے تو ہمیں اس کو ماننا چاہیے اور اس کے اوپر ہمارا کیا ہے، ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ابن حبان، صحیح ابن حبان ایک مشہور حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر اسود ابن یزید رحمہ اللہ سے نقل کیا انہوں نے ایک روایت کہ وہ ایک تاجر سے ہمیشہ قرض لیا کرتے تھے، پھر جب بیت المال سے ان کو پیسہ ملتا تھا تو اس تاجر کے پاس جا کر کے قرض ادا کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ اسود ابن یزید رحمۃ اللہ علیہ نے قرضہ لیا اور جب قرضہ دینے کا وقت آیا تو انہوں نے تاجر سے درخواست کی، بھائی اس مہینے مجھے کچھ اور کام ہے، آپ ایسا کیجئے کہ قرضہ مجھے اس بار مت لیجئے اس مہینے کے اندر۔ تو اس قاضی نے کہا، اس آدمی نے کہا کہ نہیں، مجھے اسی مہینے میں چاہیے وہ پیسہ جو ہے۔ کہا لست فاعلا، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، مجھے اسی مہینے میں میرا قرضہ جو ہے اسی مہینے میں تم واپس کرو۔ تو حضرت اسود نے انہیں 500 درہم پیش کیے، کہا کہ یہ لے لیجئے 500 درہم، جو تاجر کا 500 لیا تھا 500 دے دیا۔ تو تاجر نے وہ پیسہ لینے کے بعد کہا دونکما فخذ بہا، کہا کہ لو یہ پیسہ تم لے لو، یعنی پیسہ لے کر کے اس کے بعد پھر ان کو پیسہ کیا ہے واپس کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ قد سألتک ھذا فأبیت، یہی چیز میں نے تم سے پہلے کہا تھا لیکن تم نے انکار کر دیا، اب کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سنی تھی، اس لیے میں نے یہ کام کیا کہ میں نے دیکھا
کہ قرضہ تم ضرورت مند ہو تو میں نے پیسہ تو لے لیا لیکن میں دوبارہ میں نے تم کو دے دیا، اس لیے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ من اقرض للہ مرتین کان لہ مثل احدہما لو تصدق به، کہ میں نے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سنی تھی کہ جو آدمی کسی مسلمان کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے تو 1 مرتبہ قرض دینا وہ صدقے کے برابر ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ یہ میرے دوستو صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کا یہ انداز تھا ان کا اپنا جو ہے کہ وہ قرض کس نیت سے دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ کل قرض صدقہ، ہر قرض کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ نیک نیتی اگر ہونی آدمی کے اندر تو ہر چھوٹا کام اور بڑا کام بھی ہمارے لیے نیکی کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک اور حدیث جو بڑی عجیب لگی جب میں نے اس حدیث کو پڑھا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں بلکہ وحی الہی کی بنیاد پر بولتے ہیں۔ وحی الہی یہ بھی کیا ہے؟ حدیث کی شکل میں جو ہے وہ بھی وحی، حدیث کی وحی کی 2 قسمیں اس لیے علماء، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن مجید، اور غیر مطلوع حدیث ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن وہ بھی کیا ہے؟ وحی کی ایک قسم ہے۔ تو رسول اللہ سے فرمایا کہ دخل رجل الجنة فرأى مکتوبا على بابها الصدقة بعشر امثالها والقرض ب18، کہ ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اور اس نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ الصدقة بعشر امثالها، کہ صدقہ اس کا ثواب آپ کو 10 گنا ملے گا۔ صدقہ اس کا ثواب کتنا ملے گا؟ 10 گنا ملے گا۔ والقرض ب18، اور قرضے کا ثواب کتنا ملے گا؟ 18 گنا ملے گا۔ 10 آپ قرضہ آپ صدقہ خیرات کریں تو 10 گنا، اور اگر آپ قرضہ دے رہے ہیں تو آپ کو کیا ہے؟ 18 گنا۔ اور اس کو امام البانی، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترغیب اور ترہیب ایک کتاب ہے، اس کے اندر اس کو صحیح انہوں نے قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من انذر معسرا فلہ بکل یوم مثلہ صدقہ، کہ جو آدمی کسی تنگ دست انسان کو مہلت دے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو ہر دن کے بدلے میں اتنے کے برابر صدقہ ملے، صدقے کا ثواب گویا کہ ملے گا۔ یہ ایک مرتبہ راوی نے یہ سنا، دوسرے مرتبہ پھر صحابی نے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ من انذر معسرا، کہ جو آدمی کسی تنگ دست انسان کو قرضہ دے گا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صدقہ، تو ہر دن کے بدلے میں ڈبل اس کو صدقہ ملے گا۔ تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ اتنے برابر، اور آپ نے آج کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈبل ملے گا، پھر روزانہ کے بدلے میں ڈبل کا ثواب ملے گا صدقہ خیرات کرنے کا، تو یہ کیا بات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کیا، اور آپ نے فرمایا کہ لہو بکل یوم صدقہ قبل ان یحل الدین، کہ جب تک قرض ادا کرنے کا ٹائم نہیں ہوا ہے اس دن تک اس کو ڈبل 1 ملے گا، ایک چیز کا ثواب کرنے روزانہ، ایک دن کا ثواب ملے گا۔ اور جب قرض ادا کرنے کا ٹائم ہو گیا اور پھر اس نے مہلت دے دیا تو وہاں سے اس کو کیا ہے؟ ہر دن کے بدلے میں ڈبل رہے گا۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت دینے کے سلسلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے قرآن کے اندر ہے فَنَاظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، کہ اس کو مہلت دے دو اس کے آسانی ہونے تک۔ اس لیے ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ قرض جس آدمی نے لیا اس کے ساتھ مار دھاڑ، گالی گلوچ، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہمیں کیا ہے؟ پیش آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من طلب حقا، کہ جو آدمی اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے کسی آدمی سے، فَلْيَطْلُبْ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرَ وَافٍ، تو اس آدمی کو چاہے کہ اچھے طریقے سے اپنے پاک دامنی کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ اس سے مانگے، چاہے وہ پورا دے چاہے پورا نہ دے۔ پورا دے رہا تو الحمدللہ، نہیں دے رہا تو بھی کیا ہے؟ آپ کو اپنی زبان، اپنے اخلاق، اپنے ہر اعتبار سے، کسی اعتبار سے اس کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہیے آپ کو۔ اس لیے ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ افضل المؤمنین رجل سمح البیع سمح الشراء سمح القضاء سمح الاقتداء، کہ مومنوں میں افضل مومن وہ ہے، وہ آدمی ہے جو خرید و فروخت کے اندر نرمی کرتا ہے، آسانی کرتا ہے،
دینے کے وقت اور دینے کے وقت، تقاضا کرنے کے وقت بھی اور جب دیتا ہے تو بھی، ہر اعتبار ہر وقت اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ نرمی، آسانی ہوتی ہے۔ دیکھتا آسانی کس چیز کے اندر ہے؟ اچھے انداز کے اندر مانگتا بھی ہے اور اچھے انداز سے وہ انسان دیتا۔ خرید و فروخت کے اندر ہمارے یہاں تو مسلمانوں کا حال بڑا عجیب ہم نے دیکھا ہے۔ ایک کتاب میں نے بہت پہلے پڑھی تھی، خون کے آنسو، اس کے اندر اس زمانے کے لحاظ سے شاید انہوں نے لکھا ہوگا کہ مسلمانوں کی کیفیت بیان کیا تھا کہ اگر کسی مسلمان کے پاس آپ دکان پر چلے جائیں اور کپڑے کی دکان ہے مثال کے طور پر، 2-4 تھان آپ کھلوائیں تو 2-4 تھان کھلوانے کے بعد اگر آپ نے نہیں لیا، پسند نہیں آیا، تو آپ کو 2-4 گالی سن کر کے دکان سے نکلنا پڑے گا۔ لیکن غیر مسلم کے پاس آپ جائیں 10-20 تھان کھلوا دیں، 10-20 تھان کھلوا دیں، لیکن اس کی کوشش یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے آپ کو خوش پسند آ جائے۔ 10-20 تھان کھول کر کے پھر بھی اس کے ماتھے پر شکن نہیں آتا ہے۔ یہ فرق بیان کیا تھا انہوں نے کہ مسلمان تاجر اور غیر مسلم تاجر کے اندر کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ مسلمان چاہتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ اس کو کاٹ دو، جو ہے اگر پہنچ گیا تو 5-10 نہیں بلکہ 100-200-400 دگنا تگنا قیمت لے لیتا ہے۔ ایک غیر مسلم کا فرق بتایا کہ وہ آدمی کہتا ہے کہ ہمارا کسٹمر زیادہ بن جائیں، ہم کو تھوڑا فائدہ ملے گا، جب زیادہ چیز بکے گی تو ہمارا خود بخود آٹومیٹک فائدہ کیا ہوگا۔ لیکن مسلمان کیا ہوتا ہے، آ گئے اس کے پاس تو فوراً کاٹنے کے چکر میں کس کا مل گیا ہے تو وصول کر لو جو ہے۔ اس لیے آج ہمارے ہندوستان کے ماحول کے اندر ہم نے دیکھا بہت ساری جگہوں پر کہ بہت سارے لوگ مسلمان دکاندار کے پاس نہیں جاتے ہیں، اور ان سے جب پوچھے کہ بھئی کیوں نہیں جاتے ہو تو بولتے ہیں یار ایسا کاٹ دیتا ہے، ایسا، اس کی قیمت وہاں اتنی ہے اور اس کے پاس جاؤ گے تو اتنا لے گا وہ۔ اور پھر معاملات کے اندر جھوٹ بولے گا، اس کے بعد آپ کے ساتھ سلوک صحیح نہیں کرے گا، اگر نہیں پسند آیا آپ کو کوئی چیز تو ایسا کرے۔ تو یہ چیزیں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ حالات ہیں۔ مسلمان جو ہوتا ہے، مسلمان تھوڑا چاہتا کہ ہم کو بہت بڑے پیمانے پر ہم اپنا کاروبار شروع کریں، لیکن ایک غیر مسلم وہ چھوٹے پیمانے سے شروع کرتا اپنا کاروبار۔ ہمارے ہاں تو بینک کے اندر پڑا پیسہ سڑ جاتا ہے کہتے ہیں، لیکن کاروبار کے اندر میرے دوستو بڑی برکت اللہ تعالیٰ نے دی۔ تجارت، بزنس جو ہے بہت اچھی چیز ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ تجارت کیا، باقاعدہ ایک امین اور صادق اور سچے اور امانت دار تاجر تھے۔ بات بہرحال جاری دوسری طرف تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے تو آپ قرضے کے مطالبے کے اندر آپ کو کیا ہے، آپ کو مطالبہ کرتے وقت بھی کیا ہے، نرمی کرنا چاہیے۔ آپ کو جنت میں جانا ہے تو آپ کو چاہیے کہ قرضے کا تقاضا کرتے وقت بھی آپ کو نرمی اختیار کرنی چاہیے، اور تنگ دست انسان کو کیا ہے، مہلت دینا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو پورا معاف کر دو، جیسے کہ اس آیت کے اندر کہا اللہ سورہ بقرہ کے اندر، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو اس کے خوشحالی تک مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ صدقہ ہی کر دو پورا کا پورا، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم اس صدقات و خیرات کے بدلے کے اوپر یقین رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بہت گناہ دے گا، کئی گناہ دے گا، اگر تمہیں یقین ہے اس قرآن پر، اس حدیث پر، تو تمہیں چاہیے کہ وہ صدقہ خیرات ہی کر دو تم۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، اس کی دعا قبول ہو اور اس کی مصیبت کو دور ہو، اس کی مصیبت دور ہو جائے، فَلْيُفَرِّجْ عَنْ مُعْسِرٍ، تو پریشان انسان، تنگ دست انسان کی پریشانی کو دور کرے، ہو مہلت دے کر کے، معاف کر کے، تھوڑا آدھا معاف کر دیجئے، جتنا کر سکتے ہیں معاف کر دیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بیان فرمایا۔ اس طرح سے آپ نے سنا کہ 7 آدمی جو جنت کے، جو قیامت کے دن عرش الہی میں جگہ پائیں گے، اور بھی لوگ ہیں جن کا حدیث کا ذکر، ایک وہ بھی انسان ہے، ان اول الناس یستظل فی ظل اللہ یوم القیامہ لرجل انذر معسرا حتی یجد شیئا او تصدق علیہ بما یطلبہ۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ جو سب سے پہلے عرش الہی میں جگہ پانے والوں میں سے وہ انسان بھی ہوگا، وہ آدمی بھی ہوگا جس نے تنگ دست انسان کو مہلت دے دیا، یہاں تک کہ وہ پائے کچھ تاکہ لا کر کے آپ کا قرضہ ادا کر سکے، یا اس نے مطالبہ کیا کہ بھائی میں نہیں دے سکتا ہوں، معاف کر دو، صدقہ کر دو، اور اس نے کیا ہے، معاف کر کہا مالی علیکا صدقہ، میرا مال جو تم نے مجھ سے قرضہ لیا تھا سارا کا سارا صدقہ ہے تمہارے اوپر، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس سے غلط معنی، اس کا غلط فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں، لوگوں کے درمیان شعبادی یا شہرت حاصل کرنے کے لیے فلاں نے تو فلاں کا اتنا قرضہ معاف کر دیا، نہیں، بلکہ ابتغاء وجہ اللہ،
اخلاص اللہیت یہ کہ ہمارے عمل کی قبولیت کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے۔ اس لیے وہ آدمی کہتا ہے کہ مالی علیک صدقہ، میرا مال تمہارے لیے صدقہ ہے، ابتغاء وجہ اللہ وَيَخْرِقُ صَحِيفَتَهُ، اور جس کاغذ کے اندر دستاویز جو ہے اس کو اسی کے سامنے پھاڑ کر کے پھینک دیتا ہے، پھاڑ کر کے کیا ہے؟ پھینک دیا اس نے کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا، اب تمہیں قرضے کے دینے واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو قرضے کی ادائیگی کے لیے آپ نے واقعہ سنا ہوگا جس کو لوگوں نے کرامت کے اندر شمار کیا ہے کہ ایک آدمی نے قرضہ لے لیا اور اس کا گھر باہر تھا، سمندر کے پار یا ندی کے پار تھا، اور لے کر کے چلا گیا۔ جب وقت آیا ادا کرنے کا اور آدمی آ کر کے کنارے پر ڈھونڈنے لگا، ندی کنارے کوئی مل جائے اس کو میں پیسہ دے دوں، جا کر کے اس آدمی کو پہنچا دے، لیکن کوئی نہیں ملا۔ تو اس نے کیا کیا؟ ایک لکڑی لیا، لکڑی کے اندر سوراخ کیا اور وہ پیسہ اور ایک لیٹر لکھ کر کے کہ بھائی ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے میں، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، اس پیسے کو تو اس تک آدمی تک پہنچا دے، یا سمندر کے جو بھی تیری مرضی۔ اور اس کے بعد پھر وہ آدمی گیا ہوا تھا جس کا پیسہ تھا، وہ بھی ندی کے کنارے گیا ہوا تھا، دیکھا لکڑی بہی آ رہی ہے، اس نے جا کر کے وہ لکڑی کو نکال لیا کہ ہمارے جلانے کا کام آئے گا، اور جب گھر لے گئے، جب چیرا اس کو تو دیکھا اس کے اندر پیسہ رکھا ہوا، اس کا پیسہ، اور اس کے ساتھ ایک لیٹر بھی رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد کچھ دن کے بعد وہ آدمی آیا جس نے پیسہ لیا تھا، کہا بھائی ایسا ایسا ہوا تھا تمہیں، وہ لے کر آیا پیسہ قرضہ دینے کے لیے۔ اس کو نہیں یقین تھا کہ میں جو لکڑی کے حوالے کیا میں نے پانی کے اندر وہاں تک پہنچا ہوگا۔ تو اس نے کہا بھائی تم کیا دے رہے ہو مجھے، ڈبل دے رہے ہو کیا؟ کہا کہ نہیں میں نے تو بھیج دیا تھا، پتہ نہیں پہنچا۔ کہا نہیں، وہ فلاں وقت میں ہی مجھے وہ پیسہ، جو تاریخ اس نے بتایا اسی تاریخ کے اندر وہ پیسہ مجھے آ کر کے مل گیا تھا۔ یہ علماء نے اس لیے اس کو کرامت کے اندر شمار کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، لیکن کرامت کا مطلب ہے کہ اس کو آپ تشہیر کریں، ٹیلی ویژن پر اعلان کریں اور یہ کریں، یہ نہیں، کرامت چھپانے کی چیز ہے۔ اور ایک کرامت کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں کرامت دکھا دیں۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ شیطانی کرتب بازی ہے، وہاں پر شیطان اس آدمی کی کیا ہے؟ مدد کر رہا ہے کسی نہ کسی۔ ورنہ کرامت خلاف عادت کسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے ہاتھوں ایسی چیز کا ظاہر ہو جانا جو عام طور پر نہیں ہوتا ہے۔ جیسے آگ کا کام جلانا ہے اور آگ نہ جلائے۔ حضرت مریم کے پاس پھل آتا تھا، غیر موسمی پھل، اس کو بھی کرامت کے ضمن ہے، اور کرامت کے حقیقت میں یہ معجزات کی شکل ہیں، اس میں سے ایک حصہ ہے حقیقت میں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے اس طریقے سے۔ آپ نے سنا ہوگا کرامت کی صحابہ کرام کے بارے میں، تو اسید ابن حضیر وغیرہ کے بارے میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نکلتے تھے تو ان کی لاٹھی کے اندر سے روشنی نکلتی تھی، اور اس کے بعد دو آدمی نکلتے تھے ساتھ میں، ایک لاٹھی تھی ان کے پاس، اور جب الگ ہوتے تو پھر دونوں کی لاٹھی میں الگ الگ روشنی ہو جاتی تھی۔ تو یہ کرامت چیز ہے۔ تو اس طرح سے واقعات بھی موجود ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ بہرحال تو میں کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ قرضے کی ادائیگی سے بڑی ساری فضیلتیں جو ہیں۔ ایک اور حدیث میں ذکر کروں، حضرت ربعی بن خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت حذیفہ اور ابو مسعود رضی اللہ دونوں اکٹھا تھے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رجل لقی ربہ، کہ ایک آدمی کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ماذا عملت، کہ تم نے عمل کیا کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا ما عملت من الخیر الا انی کنت رجلا ذا مال، کہ میں نے کوئی بھلائی تو بہت بڑا نیکی کا کام نہیں کیا ہے، لیکن میں مالدار آدمی تھا۔ فکنت اطالبہ الناس، تو میں لوگوں سے مطالبہ کرتا تھا، پیسہ دیتا تھا، لے لیتا تھا، لوگ مجھ سے پیسہ مانگتے تھے، لیکن جو آدمی جتنا مجھ کو دے دیتا اتنا قبول کر لیتا تھا۔ اگر میں نے 1000 دیا، 500 دیتا تو میں اتنا مان لیتا، چلو بھائی ٹھیک ہے چھوڑو جاؤ۔ اور اگر وہ تنگ دست انسان ہے تو اس کو معاف کر دیتا تھا، تنگ دست انسان کو خوشحال انسان سے قبول کر لیتا میں، اور جو تنگ دست انسان ہوتا اس کو میں معاف کر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تجاوزوا عن عبدی، کہ میرے اس بندے کو بھی معاف کرو، تم لوگ درگزر کرو اس کو بھی۔ حضرت مسعود رضی اللہ عنہ کہتا ہاکذا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح حدیث ہے، اور ایک حدیث کے اندر فغفر لہ، اس آدمی کو بخش دیا گیا۔ تیسری حدیث کے اندر ہے، ٹکڑے کے اندر، روایت کے اندر فادخلہ اللہ الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو قرض کی ادائیگی کے لیے میرے دوستو ضروری ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ اس چیز کو ادا کرے۔ اور ایک روایت میں ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کیا،
کہ میں اس مدد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد حاصل کرنا چاہتی ہوں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ جس کے، اور ایک روایت میں ہے کہ کان معہ من اللہ عون و حافظ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد کرنے والا اور اس کی نگرانی کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے۔ اور قرض کی ادائیگی کے لیے آپ نے دعائیں بھی پڑھی ہیں، آپ کی دعاؤں کی کتابوں کے اندر اللہم، جو مشہور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر آپ کے پر قرضہ پہاڑ کے برابر تو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر سیر ایک پہاڑ ہے، سیر پہاڑ کے برابر بھی اس کے اوپر اگر قرضہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کرے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مکاتب آیا۔ مکاتب کہتے وہ غلام جس نے اپنے مالک سے کہا کہ میں تمہیں اتنا پیسہ دے دوں گا تو مجھے آزاد کر دو، اس کو کہتے ہیں مکاتب۔ تو وہ مکاتب اپنے مالک سے اس نے یہ وعدہ کر لیا کہ میں اتنا پیسہ دوں گا تو مجھے چھوڑ دو گے، آزاد کر دو گے، لیکن وہ پیسہ ادا نہیں کر سکا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ میری مدد کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ میری مدد کیجیے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا الا اعلمک کلمات علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا میں تمہیں وہ دعا نہ سکھا دوں، وہ کلمات نہ سکھا دوں جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، اور اگر تمہارے اوپر سیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو قرض ادا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ دعا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اور بھی دوسری دعائیں ہیں لیکن میں اختصار کے ساتھ ختم بات کم کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ روایت جو میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ عدم ادائیگی کے آخرت میں کیا ہو، آخرت میں اگر ادا نہیں کیا، پیسہ لے لیا، نکل گیا، مر گیا انسان قرض لینے کے بعد، تو آخر میں نے جو روایت ذکر کیا کہ اگر اس کی نیت اچھی نہیں، دھوکہ دے کر کے پیسہ لے لیا یہاں تک کہ انسان مر گیا، ادا نہیں کیا قرضہ، تو لقی اللہ وهو سارق، تو وہ چور کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ من مات وعلیہ دینار او درہم، کہ جو آدمی مر گیا جس کے اوپر 1 دینار یا 1 درہم قرضہ تھا، قضی من حسناتہ، تو اس کی نیکیوں سے وہ قرضہ ادا کیا جائے گا۔ اور لیس ثم دینار، وہاں دینار و درہم نہیں ہوگا، وہاں نیکیاں ہوں گی اور برائیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے۔ اگر آپ قرضہ لے کر کے مر گئے ہیں تو وہاں پر قیامت کے دن آپ کے نام اعمال کو دیکھا جائے، اگر آپ کے پاس نیکی ہے تو وہ نیکی اس قرضے والے کو دے دی جائے گی، اور اگر آپ کے نام اعمال کے اندر نیکیاں نہیں، خالی برائیاں ہیں، گناہ ہے صرف، تو اس آدمی کا گناہ لے کر کے آپ کے سر کے اوپر کیا ہے، لاد دیا جائے گا، وہاں پر دینار و درہم والی بات نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ شہید، آپ جانتے ہیں کہ شہید کے بارے میں بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ شہید کا بھی معاملہ بھی قرض کے سے لٹکا رہے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے ممانعت، رکاوٹ بن جائے گی۔ یہ قرض جو ہے جنت میں داخلے کے لیے رکاوٹ بن جائے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر، لمبی حدیث ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا میری سارے گناہ معاف کر دیے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگر اللہ کے راستے میں تو شہید کر جاتے ہو، اس حال میں کہ تم صبر کرنے والے ہو، اجر و ثواب کی امید رکھنے والے، آگے بڑھنے والے، پیٹھ پھیرنے والے نہ ہو، تو تمہارے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا اچھا پھر سے بتاؤ تم نے کیا پوچھا مجھ سے؟ تو انہوں نے کہا میں نے ایسا ایسا پوچھا۔ اس کے بعد آپ نے کہا الا الدین فإن جبریل اتانی قال لذلک، کہا کہ قرض مال کے نہیں معاف ہوگا۔ ابھی یہ بات مجھے جبریل علیہ السلام نے آ کر کے بتائی ہے، جب میں نے تم کو بتایا تو فوراً جبریل نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام لے کر آئے کہ قرض نہیں معاف ہوگا، ان سے جا کر کہہ دو کہ سب معاف ہو جائے گا۔ جہاد، مجاہد ہو تم، اللہ کے راستے میں تم نے اپنی جان کو قربان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قرضہ کیا ہے، معاف نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی من مات وهو بریء من الغلول من الکبر والغلول والدین دخل الجنہ، کہ جو آدمی انتقال کر گیا اس آدمی کو پاک و صاف ہے، بری ہے، کس سے؟ کبر و غرور سے، گھمنڈ اور خیانت سے اور قرضے سے، تو وہ جنت میں جائے گا اگر بری ہے تو۔ اگر بری نہیں ہے تو اس کے اندر کبر و غرور ہے، جنت میں داخل رکاوٹ۔ اگر قرضہ لیا ہے، رکاوٹ۔ اس طرح خیانت کیا ہے امانت کے اندر، تو وہ بھی کیا ہوگا، جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان ساری احادیث کے اندر اس بات کا حکم دیا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اس چیز کو کیا ہے،
ذہن میں رکھیں اپنے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائے. ایک حدیث کے اندر ہے کہ 3 مرتبہ زندہ کیا جائے پھر شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے پھر شہید ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ما دخل الجنت حتی یقضی عنہ دینہ، جنت کے اندر اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ ہو جائے. اس لیے میرے دوستو قرض کے لیے ہمیں قاعدے قانون کی جو میں نے بتایا کہ انسان کو قاعدے قانون کے تحت رہنا چاہیے، اور انسان کو کتنے بھی تعلقات ہوں لیکن آدمی کو چاہیے کہ اس کو یہ سارے، تاکہ آئندہ اچھے دوستوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ قرضے کے سے دشمن نے انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا کہ میرے پاس کوئی قرضہ، تمہارا کیا ہے، تمہارے پاس پروف کیا ثبوت ہے تمہارے پاس، اور چلا گیا پیسہ. مرنے کے بعد آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنازہ آتا تو آپ پوچھتے حال علیہ دین، کیا اس کے اوپر قرضہ ہے؟ اگر بولتے ہاں قرضہ ہے تو صلوا علی صاحبکم، جاؤ اپنے ساتھی پر نماز پڑھ لو، مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. یعنی جو قوم کا بڑا انسان ہو، جس کا کچھ معاشرے کے اندر وزن ہو، اس آدمی کو چاہے کہ ایسے لوگوں کے جنازے سے اس کو دور رہنا چاہیے تاکہ لوگ اس کے بارے میں اہتمام کریں. لیکن جس کا کوئی وزن نہیں ہے وہ بولے میں بھی نہیں جاؤں گا پڑھنے، یہ بیوقوفی کی بات ہے. سمجھے؟ ایسا آدمی جس کا کچھ اثر پڑے معاشرے کے اندر، ایسا آدمی ہے جس کا خاندان کے اندر، گاؤں کے اندر جس کا کچھ اثر پڑ سکتا ہے، اس آدمی کو ایسا کرنا ہے. عام آدمی کو نہیں، بلکہ اس کو عام آدمی کو پڑھنا چاہیے. بلکہ بعض روایتوں کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ اس کے اوپر قرضہ ہے میں نہیں پڑھوں گا تم لوگ پڑھ لو، تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا قرض ادا کروں گا. حضرت ابو قتادہ ہی کا واقعہ ہے. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہ میں ادا کروں گا، آپ جنازے کی نماز پڑھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاقات ہوتی تھی، اب حضرت ابو قتادہ تھے تو پوچھتے تھے کیا ہوا قرضے کا، ادا کیا کہ نہیں ابھی؟ یہاں تک کہ جب میں نے قرضہ ادا کر دیا تب آپ نے فرمایا آخری وقت میں کہ میں نے ادا کر دیا، تو آپ نے فرمایا الآن حین بردت علیہ جلدہ، اب ان کا چمڑا کیا ہے ٹھنڈا ہوا، یعنی اب سکون اس آدمی کو کیا ہے. تو اس طریقے سے انسان کو چاہیے. اور نادار مقروض انسان ہے، آپ جانتے ہیں کہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اڑایا نہیں ادھر، تو اس کی مدد بھی کرنا چاہیے. جن کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازا ہے، بیت المال ہے تو بیت المال سے اس کی ادائیگی ہونی چاہیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کی مدد کریں. اس لیے کہ صدقات و خیرات، جو زکوٰۃ کا مد 8 جو لوگوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، اس کے اندر والغارمین، قرض والے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اس لیے بیت المال کے اندر اس کا حق ہوتا ہے، اس آدمی کو چاہیے کہ اس کو ادا کریں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کے اوپر بہت زیادہ کیا ہے قرضہ ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو رسول اللہ کا تصدقوا علیہ، اے لوگو اس کے اوپر صدقات و خیرات کرو. فتصدق الناس علیہ فلم یبلغ ذلک وفا دین، لوگوں نے صدقہ خیرات دیا لیکن جتنا قرضہ تھا پورا نہیں ادا ہو سکتا تھا اس سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض والوں سے کہا خذوا ما وجدتم ولیس لکم سوا ذلک، کہا کہ جتنا مل گیا ہے لے لو، اب اس کے علاوہ کچھ نہیں، معاف کر دو، چھوڑ دو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا اس کے. اس طرح ریاست کی ذمہ داری ہے، اگر گورنمنٹ اسلامی حکومتیں ہیں تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بھی چیز کیا ہے ادا کریں. قرض دینے کے وقت کسی قسم کی شرط نہیں رکھنا چاہیے میرے دوست. بہت سارے لوگ کیا ہیں شرط رکھتے ہیں کہ یہ اس سے اچھا آپ کو دینا ہے، اور اس سے آپ جیسے ہمارے سود کا چلتا ہے نا، 100 دیتا ہوں تو 110 آپ کو دینا. لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک آدمی، آپ نے قرضہ لیا کسی سے اور 100 ریال مثال کے طور آپ نے قرضہ لیا، اور میں دیتے وقت آپ کو 110 دے رہا ہوں اپنی خوشی سے. تو اپنی خوشی سے اگر کوئی زیادہ دے رہا ہے، اچھی چیز دے رہا ہے تو آپ لے سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں. لیکن آپ دیتے وقت شرط رکھیں کہ اس سے اچھا مجھے 110 چاہیے، تو یہ چیز کیا ہے سود ہو جائے گا، یہ چیز کیا ہوگی سود ہوگی. لیکن اپنی خوشی سے کوئی دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا باقاعدہ ثابت ہے. آپ نے اچھے سے اچھی چیز ادا کرنے کی کوشش بھی کی، اور آپ نے باقاعدہ صحابہ کرام کو اس چیز کا حکم بھی دیا ہے. اس طرح میرے دوستو قرض کی ادائیگی کے لیے بہت سارے اور احکامات جو ہیں کہ حاکم وقت اس کو کیا ہے قرض کو جیل میں بھی، قرض لینے والے کو جیل میں بھی ڈال سکتا ہے. یہ اسلامی حکومت کا کام ہو سکتا ہے. اگر اسلامی حکومت ہے تو وہاں پر اس کو کیا ہے جیل میں بھی، جیل کی بھی ہوا کھانی پڑے گی. اس لیے میرے ہمیں چاہیے کہ قرض کی جو میں نے کہا کہ انسان کو چاہیے کہ اچھی نیت ہو، ضرورت ہو اس کو، اور مستقبل میں ادائیگی کے امکانات ہوں، نیک نیتی ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. انسان کو سب سے بڑی چیز کیا ہے الدعاء سلاح المومن، دعائے مومن کا ہتھیار ہے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور مکمل کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا. اگر ہم قرضہ لیتے ہیں اور ہماری نیت اچھی ہے تو اللہ، حضرت عائشہ نے جیسے کہا التمس ذلک العون،
اللہ تعالیٰ کی وہ مدد میں طلب کرنا چاہتی ہوں، حاصل کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میں قرضہ لیتا ہوں، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ اور جنہوں نے دیا ہے ان کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اگر معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دیں، کچھ معاف کر سکتے ہیں کچھ معاف کر دیں، یہ بہرحال اپنے اختیار پر ہے، اور اپنے جتنا اجر و ثواب آپ چاہتے ہیں اس کے حساب سے آپ کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سارے گناہوں کے اندر انسان مبتلا ہے، اور اس طرح ایک سود ایک بڑی مصیبت، ایک بڑی لعنت ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے سود سے محفوظ رکھے۔ ایک سوال ہے کہ بہت سے لوگ تجارت کے لیے بینکوں سے سود پر قرض لیتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، سود پوری دنیا کے اندر حرام ہے، چاہے ہندوستان ہو، پاکستان ہو، سعودیہ ہو، یورپ، امریکہ ہو، سود بہرحال سود ہے۔ اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کروڑ پتی بنو تم، ہمارے پاس جتنا امکانات ہم اتنے کے اندر ہم اپنا بزنس شروع کریں۔ اگر ہمارے پاس 10,000 ہے تو 10,000 سے بزنس شروع کریں، یہ نہیں کہ ہمارے پاس 10 لاکھ ہونا چاہیے بینک سے لون لے کر کے کریں گے، یہ بہرحال غلط چیز ہے۔ اپنی تقدیر پر انسان کو بھروسہ رکھنا چاہیے، اور جتنا ہے، اس لیے میں نے کہا نا کہ مسلمان چاہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر اپنا کاروبار شروع کرے۔ غیر مسلموں کو آپ نے دیکھا ہے کہ غیر مسلم کے پاس 10,000 روپیہ، اگر ہمیں نے دیکھا 10,000 روپیہ ہے تو کیا کرتا ہے، وہ اپنے کاروبار کو شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے تو کہتے ہیں کم سے کم 10 لاکھ ہونا چاہیے، اس میں کیا ہوگا ہمارا؟ لیکن وہی جو قطرہ قطرہ دریا شبد بولتے ہیں، وہی انسان جو آج ایک ڈھابلی رکھتا ہے، ہمارے یہاں ایک پان کی دکان رکھتا ہے، کوئی بھی چھوٹی سی چیز، کوئی چنا بون رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، وہی آدمی چند سالوں کے بعد چل کر کے کیا ہے، لکھ پتی اور کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال تجارت ہم کو اللہ نے کہا سود لے کر کے تم اپنا کاروبار کرو نہیں، جتنے ہمارے پاس گنجائش، جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلانا چاہیے، بس حرام سے بچے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ اسی طرح بچیوں کے نام پر کہ بچی کی شادی ہے تو ہمارے معاشرے کی مصیبت ہے نا۔ اسلام تو نہیں کہتا کہ بچیوں کو جہیز میں اتنا دینا ہے، تمہیں اتنا دینا ہے۔ یہ سارے جہیز کے اور دین لین کے جو معاملے ہیں سارے غیر مسلموں سے ہمارے پاس آ گئے۔ اسلام نے تو شادی کو بہت آسان کیا، اسلام نے شادی کو بہت آسان کیا کہ ایک لوہے کی انگوٹھی پر مہر بنا کر کے کیا ہے، آپ نے شادی کروانے کے لیے کہا، جو تم کو قرآن یاد ہے سکھا دو، یہی تمہارا مہر ہے۔ اسلام کے اندر نہیں کہ نہیں اتنا زیادہ۔ تو یہ ساری جو مصیبتیں ہمارے پاس آج ہیں، اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان کے وہ سارے رسم و رواج کے بیڑیاں جو تھیں ان کے پاس جکڑے ہوئے تھے، ان تمام کو ختم کرنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ لیکن آج ہم نے ان سارے غیر مسلموں کی چیزیں اپنے، آج ہمارے اتنے رسم و رواج شادی کے اندر، حیدرآباد کے بارے میں سنا کہ وہاں 40 رسم کرنی رہتی ہے، 40 چیزیں باقاعدہ، وہ پرنٹڈ پیپر دیتے ہیں، باقاعدہ پرنٹڈ پیپر ہوتا ہے کہ 40 چیزیں ہیں، اور اس کے بعد ایک سے ایک لسٹ کے اندر بڑھتی رہتی چیز کہ یہ بھی چاہیے تو یہ بھی چاہیے، اس طرح آخر میں چلتا بیچارہ کیا کرے گا۔ تو یہ میرے دوستو حقیقت میں بچیوں کے نام پر جو فکس ڈپازٹ رکھا جاتا ہے یہ بھی غلط ہے، اس کے اوپر جو سود ملے گا وہ حرام ہے ہمارے لیے، اس لیے ہم کو اس سے بچنا چاہیے اور صحیح طریقہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ بالغ ہونے تک شادی میں آسانی ہو سکے۔ یہ بہرحال بہت لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح آج ہم شادی نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرض کے سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے معاشرے کو ایسے، ہم چاہتے ہیں کہ مالدار ہی سے شادی کریں، کوئی انجینئر ڈاکٹر ہو تو وہ اپنے حساب سے اصول کرتا ہے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر۔ ہم غریبوں سے مدد کرنے کے لیے، غریبوں کی کیا بیٹیاں نہیں ہوتی ہیں کیا؟ لیکن چونکہ ہمارے اندر خود لالچ، جب آپ لالچی بن گئے تو دوسرا بھی لالچی ہوگا، وہ بھی ڈیمانڈ کرے گا۔ جب آپ اپنے لڑکیوں کے لیے طلب کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے طلب کرتے ہیں، دوسرے کا جو لڑکا وہ بھی ڈیمانڈ کرے گا، وہ تو یہ تو لین دین والا معاملہ ہو گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسلام کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رشتہ داری غریب ہو انسان، آدمی کو چاہیے کہ غربت کو دیکھ کر کے بھاگے نہ۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں کس نے برکت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا قرض دے کر اس کے دباؤ میں اپنے کھیت وغیرہ میں بنا معاوضہ مزدوری کرا لینا کیسا ہے؟ ہاں، قرض دیکھیے، چونکہ اگر وہ تیار ہو جاتا ہے اور آپ معقول مزدوری دے رہے ہیں، ایسا نہیں کہ دوسرے مثال کے اوپر 200 ملتا ہے اور آپ بولیں ہم 175 ہی دیں گے آپ کو یا 150 ہی دیں گے، یہ غلط۔ کل قرض جر منفعتا فہو ربا، ہر وہ قرض جو سود، جو فائدہ لے کر آتا ہے وہ سود ہے۔ ہر وہ قرض جو
فائدہ لے کر کے آتا ہے وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ اس لیے ہم کو چاہے کہ مزدوری، اگر وہ مزدوری دینے کے اس میں نہیں، قرض دینے کے اس میں پوزیشن میں نہیں ہے، تو آپ اس سے کہ بھئی ہمارے ہاں تم مزدوری کرو اور ہمارا قرضہ ادا کروا دو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس کے اوپر دباؤ ڈالنا اور اس کے ساتھ مزدوری کی قیمت کے اندر کمی کرنا، خاص طور سے اس سے زیادہ کام لینا، 8 گھنٹے کے آپ کہیں 10 گھنٹے تم کو کام کرنا پڑے گا، یہ سارے جو مظالم ہیں ان سے بچتے ہوئے اگر وہ راضی ہے اور وہ معقول صحیح طور پر وہ خوش ہے تو آدمی کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اوپر دباؤ ڈال کر کے بھی آپ اس سے اپنا کام لے سکتے ہیں، لیکن یہ چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم بالکریم۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک دنیا کے اندر باقی رکھے، دین اسلام پر قائم دائم رکھے، ہمارا خاتمہ دین اسلام پر ہو۔ اور پھر میں آپ تمام لوگوں کا اور ذمہ دارین دعویٰ سینٹر کا بھی میں پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم بالکریم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزا دینے والا، سزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، جزا دینے والا، سزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا۔ کوئی صدقے دل سے معافی تو مانگے، کوئی صدقے دل سے معافی تو مانگے، وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا، وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا، جزا دینے والا، سزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا۔ وہ چاہے تو گلشن کو ویران کر دے، وہ چاہے تو گلشن کو ویران کر دے، وہ چاہے تو گلشن کو ویران کر دے، وہ صحرا کو گلشن بنا دینے والا، وہ صحرا کو گلشن بنا دینے والا، جزا دینے والا، سزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا۔ ابو بکر و عمر یہ کیتی ہے خواہش، ابو بکر و عمر یہ کیتی ہے خواہش، ابو بکر و عمر یہ کیتی ہے خواہش، وہ پہلو میں ان کو سلا دینے والا، وہ پہلو میں ان کو سلا دینے والا، جزا دینے والا، سزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا۔